شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ترکیہ کے سویں یوم جمہوریہ پر برادر ترک عوام کو دلی مبارکباد دی ہے۔ پاکستان نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے 18 برس بعد سبی اور ہرنائی کے درمیان ٹرین سروس بحال کر دی ہے۔ اور لکھنؤ میں ICC عالمی کرکٹ کپ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترکیہ کے برادر عوام کو ملک کے سویں یوم جمہوریہ پر دلی مبارکباد دی ہے۔ صدر نے مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان بے مثال دوستی باہمی افہام و تفہیم پر مبنی ہے۔ انہوں نے ترکیہ کی طرف سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پرعزم حمایت اور فلسطین، خاص طور پر غزہ میں اسرائیل کے جاری وحشیانہ مظالم کے خلاف جرأت مندانہ موقف اختیار کرنے پر ترکیہ کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے درمیان تعلقات دائمی اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ترکیہ کے عوام کے نام اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے ترکیہ کے ساتھ خاص طور پر اقتصادی شعبے میں کثیر جہتی تصویراتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق پاکستان کے عزم کی تجدید کی۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ مصنوعات کے معاہدے اور تصویراتی معاشی لاہ عمل کے شعبے میں معاہدے سمیت معاشی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط اقتصادی شراکت داری اور پائیدار روابط آنے والے برسوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بنیادی ستون کا کردار ادا کریں گے۔ جمہوریہ ترکیہ کا آج 100واں یوم تاسیس ہے، جس کی بنیاد آزادی کے قومی ہیرو مصطفیٰ کمال نے رکھی تھی۔ 100 سال پہلے اس دن عظیم ترک قوم نے خارجی تسلط اور سامراجیت کو شکست دیتے ہوئے ناقابل تسخیر فتح حاصل کی۔ قوم کے پختہ عزم، جرأت اور اتحاد نے ترکیہ کی آزادی اور قومی خود مختاری کی بنیاد ڈالی۔ جنگ آزادی میں خارجی تسلط کے خلاف شاندار جدوجہد میں بہادر ترک قوم کو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ غزہ میں اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے اور پورا علاقہ اسرائیلی فورسز کے محاصرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں فلسطینیوں کی حالت زار پر آنکھیں بند کرنا بے حسی ہوگی۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ فضائی بمباری جاری ہے، جس میں 8000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ محصور علاقے میں بڑے پیمانے پر زمینی کارروائی کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ اسرائیلی فورسز کے گزشتہ رات فضائی حملے سے سینکڑوں عمارات اور گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ ریلوے کے وفاقی وزیر شاہد اشرف تارڑ اور بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی نے 18 سال بعد آج سبی تا ہرنائی ریلوے ٹرین سروس کا افتتاح کیا۔ پاکستان ریلوے نے سبی اور ہرنائی کے درمیان ٹرین سروس 18 سال کے بعد بحال کر دی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ٹرین سروس کی بحالی سے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کے علاوہ بہتر سفری سہولتیں میسر آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے کے عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے آج جنرل ہسپتال اور میو ہسپتال لاہور کا دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تمام ساز و سامان کی فہرست مرتب کرنے اور متروک اشیاء کا ریکارڈ رکھنے کی ہدایت کی۔ پشاور، خیبر اور ہنگو کے اضلاع میں انسداد پولیو مہم کل شروع ہو رہی ہے، جو 5 روز جاری رہے گی۔ اس مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 12 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔
लखनऊ में आईसीसी आलमी क्रिकेट कप में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 45 ओवर्स में 201 रन्स बनाए थे और इसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।